ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون صدق الله العظيم. یہ سورۃ السبا کا تیسرا رکوع ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں جہاں پر ان اولو العزم انسانوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے دنیا میں عدل و انصاف کے نظام کو قائم کیا، اللہ کے احکامات اور قوانین کو جاری کیا، وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی ان لوگوں کا بھی تذکرہ کرتا ہے جو دنیا کے اندر شرک اور گمراہی میں مبتلا رہے اور اللہ کی عظمت اور توحید کو، اس کی وحدانیت کو انہوں نے نہیں پہچانا اور اپنی جیسی کئی من گھڑت شخصیات کو، مخلوقات کو، خود ساختہ مخلوقات کو انہوں نے خدائی کا درجہ اور اختیار دے دیا. اس کائنات کا مالک مدبر وہ ایک اللہ ہی کی ذات ہے. آسمان و زمین کے ذرے ذرے پر اسی کا اختیار ہے. اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کائنات میں موجود ہو. وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض. ذرہ برابر آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اور نہ ہی زمین میں کوئی ایسی چیز، بلکہ اس سے بھی چھوٹی یا بڑی، وہ سب کی سب اللہ کی اختیار، قدرت، اس کے علم میں موجود ہے. یہاں پر جن طاقت اور قوتوں کو انسان کچھ خدائی اختیار دے کر ان کی پوجا پاٹ اور پرستش میں لگ جاتا ہے اور طرح طرح کے توہمات و تخیلات میں مبتلا ہو کر سچائی اور حقیقت کے راستے کو ترک کر دیتا ہے، ان کا تذکرہ کیا. فرمایا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. اے پیغمبر آپ فرمائیے، بلاؤ تم ان کو جن کے بارے میں تمہارا خیال یہ ہے، گمان یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا جو ہے تمہاری پکار سنتے ہیں، تمہاری مدد کرتے ہیں، تمہارے کسی کام آتے ہیں. ان کو پکارو، وہ تمہاری مدد کریں. لیکن بات یہ ہے کہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. وہ ذرہ برابر، ذرہ وہ انتہائی باریک جز جس کی مقصد تقسیم نہ ہو سکتی ہو، بہت ہی کم درجے کا حصہ. تو فرمایا آسمانوں اور نہ ہی زمین میں ذرہ برابر بھی وہ کسی قسم کا اختیار رکھتے ہیں، ان میں تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، وہ خود بے بس ہے. وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ، اور نہ ہی جن طاقتوں کو تم بلاتے اور پکارتے ہو آسمان و زمین میں انہیں کوئی شراکت اور حصہ داری ان کو حاصل ہو.
کہ آسمان انہوں نے بنایا ہو، وہ اس کے کچھ مالک ہوں، کچھ اختیار ان کو اس میں دیا گیا ہو، نہیں۔ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ، اور نہ ہی اس خدا کے لیے ان میں سے کوئی بھی مددگار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کام رکا ہوا تھا، وہ ان کا محتاج تھا علیاذ باللہ، اور انہوں نے ان کی مدد کی، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ تو انہیں کوئی اختیار حاصل ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے کوئی معاون اور مددگار بن سکتے ہیں۔ وہ خدائی اختیارات کہاں سے رکھیں گے؟ وہ تو خود بے بس اور عاجز ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اور مثال سے بیان فرمایا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ اے لوگوں، تمہارے سامنے ان کی بے بسی کی ایک مثال بیان کی جاتی ہے، ذرا غور سے سنو۔ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو نا، وہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، ایک معمولی سے معمولی مخلوق کو بھی وہ پیدا کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، کہ اگر مکھی ہی ان سے کوئی چیز چھین لے تو اس کو واپس لینے کے اختیار نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، دونوں ہی انتہائی بے بس، عاجز اور کمزور ہیں۔ تو یہ جن کو اللہ کے سوا انسان کوئی بھی طاقت قوت اس کو سمجھتا ہے کہ وہ اس کے کام آئے گی، اس کے مددگار ثابت ہوگی، اس کی حاجات اور ضروریات کو پوری کرے گی، تو یاد رکھیں اللہ کے سوا کوئی ایسی طاقت و قوت نہیں ہے۔ اب وہ طاقت و قوت چاہے مذہب کے نام پر اس کو بنایا جاتا ہو، کیونکہ اس میں کچھ مذہبی لوگوں کے مفادات وابستہ ہو سکتے ہیں، جیسے زمانہ ماضی میں بھی ایسا ہوا اور آج بھی ہے کہ جو مجاور ہوتے ہیں، جو ان طاقتوں اور قوتوں کو ان کی عظمت اور بڑائی کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر کے ان کے نذرانے وصول کرتے ہیں، تو ان کو تکلیف اصل ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح اس گمراہی سے لوگ نکلے نہیں، اس بیہودہ اسی خیال اور عقیدے میں وہ ڈوبے رہے، تو ان کے مفادات کو زد پڑ سکتی ہے، وگرنہ ان میں تو کوئی اختیار اور طاقت نہیں ہوتی۔ یا اسی طرح دنیا میں انسان بعض اپنے حکمرانوں کو یا کسی ایسی طاقت و قوت کو خدائی کا درجہ دے لے اور ان سے یوں ڈرنے لگ پڑیں، ان سے اپنی امیدیں یوں وابستہ کرنے لگ پڑیں جیسے خدا سے وابستہ ہونی چاہیے یا اس کا ڈر ہونا چاہیے۔ تو یہ دونوں ملک الناس الہ الناس، ان دونوں کی اللہ نے نفی کی ہے، قرآن کے آغاز میں بھی، اس کے اختتام میں بھی اور درمیان میں بھی، کہ ملوکیت ناس وہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اے لوگو، تمہارا ملک کون ہے؟ مالک یوم الدین بھی وہی ہے، ملک الناس بھی وہی ہے، لوگوں کا مالک وہی ہے۔ کوئی انسان طاقت و قوت کی بنیاد پر لوگوں کی گردنوں کا مالک بن بیٹھے اور لوگوں کو اپنے سامنے جھکانے لگ پڑے، اپنے مفادات و خواہشات کے قوانین کی پابندی کروانے لگ پڑے، نہیں۔ دنیا کا کوئی حکمران ہوگا تو وہ در حقیقت اللہ کا نمائندہ بن کر اللہ کے احکامات اور قوانین کے نفاذ کا ذمہ دار ہوگا، وہ اللہ کا نمائندہ ہوگا، وہ اللہ کے قوانین پر عمل کروائے گا، لیکن لوگوں کو اپنا غلام بنانے لگ پڑے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایرانیوں کے مقابلے میں سفیر بن کر گئے اور ایرانیوں نے بڑا اپنا دربار سجایا اچھی طرح اس کو روب ڈالنے کے لیے، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے بغیر کسی قسم کے روب، ڈر اور خوف کے، اور وہاں جا کر بادشاہ کے دربار میں اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے سوالات کے جوابات دیے۔ اس نے ایک سوال یہ کیا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم انسانیت کو انسانوں کی غلامی سے آزادی دلا کر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی میں لے آئیں۔ جی ہم اس لیے آئے ہیں لِجَوْرِ النَّاسِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلام، لوگوں نے جو ظلم و زیادتی کا نظام گرم کر رکھا ہے، لوگوں پر مسلط کر رکھا ہے، اس سے ان کو نجات دلا کر اسلام کے عدل و انصاف کی طرف لے کر آئیں۔ جی
اور اسی طرح جو ان کے اوپر بیجا مشقتیں تکلیفیں ان پر ڈالی گئی ہیں ان سے ان کو چھٹکارا دلانے کے لیے۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ لوگوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف ایک اللہ کی غلامی اختیار کرنا، اللہ ہی کو اس کائنات کا مالک اور انسانی ضروریات کا پورا کرنے والا سمجھنا۔ تو یہ بات اے پیغمبر ان کے سامنے برملا طور پر کہہ دے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت اور قوت ایسی نہیں ہے جو خدا اختیار رکھتی ہو۔ وَلَا تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ، مشرکین کہتے علی سبیل التنزل، ٹھیک ہے وہ خدا تو نہیں ہے لیکن ان کو اتنا اختیار اللہ نے دیا ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے، ہماری بخشش کروائیں گے۔ اللہ نے اس کی بھی نفی کی، فرمایا نہیں، وَلَا تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، اللہ کے حضور سفارش کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَا تَنفُعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ، کوئی سفارش اولاً تو کر ہی نہیں سکے گا، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوگی سوائے اس کے جس کو اللہ خود اجازت دے گا، اور اگر کوئی ہمت جرت کر کے سفارش کرے گا بھی تو اس کی سفارش کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گی، ہاں اسی کی سفارش فائدہ دے گی جس کی سفارش کی خود اللہ نے اجازت دی ہوگی۔ الا لمن اذن لہ، اور جن کو اللہ نے اجازت دی ہوگی کل قیامت کے دن ان کا بھی حال ایسا ہوگا کہ اللہ کی ہیبت عظمت اس کے رعب کی وجہ سے ان کے دل بھی لرزاں ترساں ہوں گے۔ نہ معلوم کیا ہوگا ہمارے ساتھ، انبیاء و رسل، بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اونچے درجے کے لوگ کل قیامت کے دن انہیں اپنی فکر لگی ہوگی۔ ایک موقع وہ بھی آئے گا نا کہ امتیں سب مل کر انبیاء کے پاس جائیں گی یکے بعد دیگرے کہ اللہ کے حضور سفارش کریں کہ ہماری حساب و کتاب کا سلسلہ تو شروع ہو، لیکن کسی کو مجال نہیں ہوگی، ہر ایک ڈر رہا ہوگا، نہ معلوم آج ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ لیا گیا فلاں کام تم نے کیوں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ تو ہوئی اسی کو بیان فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، اللہ ان کے دلوں میں جو گھبراہٹ اور خوف ہوگا وہ جب اللہ اس کو دور کرے گا، اذا فزع عن قلوبہم، وہ ایک وقت آئے گا خوف اور گھبراہٹ کا، وہ پھر ختم بھی ہو جائے گا، مستقل تو نہیں ہوگا، تو وہ جب وقت ختم ہوگا گھبراہٹ کا تو وہ کہیں گے ماذا قال ربکم، تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ جو اونچے درجے کے لوگ ہوں گے وہ کہیں گے قال الحق، اللہ نے بڑی سچی بات فرمائی اور اللہ نے تمہارے حق میں فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اختیار دیا ہے اپنی امتیوں میں سے جس کے حق میں اللہ نے تمہیں اختیار اور اجازت دی ہے تم سفارش کرو، تمہاری سفارش پر اللہ ان کی بخشش فرمائے گا۔ وہ لوگ ہوں گے جن کی اصل زندگی تو درست تھی لیکن کچھ معمولی غلطیاں انہوں نے کی ہیں، انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر ان میں اللہ کی بندگی، اطاعت، اس کی وحدانیت پر یقین و ایمان موجود تھا، کہیں اور غلطی ہو گئی تو اللہ نے تمہارے حق میں حق فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں سفارش کی اجازت دی ہے۔ قال الحق وهو العلی الکبیر، اور وہی سب سے بلند و برتر اور بڑائی والی ذات ہے۔ ایک تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے جو ابھی میں نے بیان کیا، اور ایک دوسرا مفہوم بھی بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کے جہاں مختلف گھڑے ہوئے بتوں کے بارے میں اس طرح کے نظریات تھے، لات، منات، عزا اور نامعلوم بے شمار ان کے بت تھے، ان کے بارے میں بھی اسی طرح کا عقیدہ رکھتے تھے، اور جو ان کے مجاور تھے ان کو بڑی عزت و عظمت کی نظر سے دیکھتے تھے۔ اسی طرح فرشتوں کے بارے میں بھی ان کے کچھ اسی طرح کے اعتقادات تھے، فرشتوں کو بنات اللہ کہتے تھے، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، لہٰذا یہ کل قیامت کے دن ہماری سفارشی ہوں گی، ہمیں بچائیں گی، ہیں ان کی فرشتوں کی پوجا پاٹ بھی کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فرشتے جن کے بارے میں تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہارے سفارشی بنیں گے، تمہیں بخشوائیں گے اور تمہارے معاملات کو وہ حل کرتے ہیں، ان کا تو اپنا حال یہ ہے کہ وہ اس قدر عاجز، بے بس اور اس کے سامنے ڈرے ہوئے لرزاں و ترساں رہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم کوئی اوپر سے آتا ہے تو فرشتوں پر عجیب ہیبت اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔
اور اس خوف اور ہیبت کی وجہ سے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور جب وہ اللہ کا حکم نازل ہو چکا ہوتا ہے تو پھر نیچے کے فرشتے اوپر کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اوپر والے فرشتوں سے، ماذا قال ربنا، ہمارے رب نے کیا فرمایا؟ تو اوپر والے جو اونچے درجے کے فرشتے جو حملۃ العرش کہلاتے ہیں وہ جواب دیتے ہیں قال الحق، اللہ نے جو کچھ حکم نازل کیا وہ برحق اور درست فیصلہ ہے، انسانیت کی ترقی اور کامیابی کا فیصلہ ہے۔ تو فرشتے یہ جواب دیتے ہیں قال الحق وهو العلی الکبیر۔ اے پیغمبر قل من یرزقکم من السماوات والارض، آپ ان سے پوچھئے، مشرکین یہ جو اللہ کے سوا دیگر طاقت اور قوتوں پر اعتماد کیے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں پوچھئے ان میں سے کون ہے جو تمہارے رزق کا انتظام کرتا ہو، تمہارے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہو، تمہیں روٹی دیتا ہو؟ کوئی ہے؟ من یرزقکم من السماوات والارض، آسمانوں سے یا اور زمین سے کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے جو ہواؤں کے دوش پر پانیوں کو بھر بھر کر وہ تمہاری کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اور وہ ان کھیتوں کے اندر سے کس طریقے سے تمہارے لیے غلے، اناج، پھل، طرح طرح کی نعمتیں پیدا کرتا ہے؟ کیا یہ کون کرتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ من یرزقکم من السماوات والارض، یقیناً ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور کرتا ہو۔ تو آپ فرما دیجئے قل اللہ، کہ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو تمہارے رزق کا انتظام کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھیں اس مالک نے جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنا تھا تو بھیجنے سے پہلے ان کے لیے اس نے رزق کا انتظام کر دیا۔ دنیا میں عام طور پر یہی قانون اور قاعدہ ہے کہ جب کسی کو مہمان کے طور پر بلانا ہوتا ہے تو اس سے پہلے اس کے کھانے پینے کا انتظام کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی بہترین مخلوق انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجنا تھا تو اس کی ضروریات کا اس مالک نے اس کائنات میں پہلے انتظام کر دیا، اور وہ کر رہا ہے مسلسل۔ اب یہاں ایک غریب آدمی کہتا ہے کہ میں تو آج کل رزق سے محروم ہوں، نوکری نہیں ہے، کھانے پینے کو ہاتھ تنگ ہے، مسائل ہیں، اللہ رازق ہے، میں اس کو یاد بھی کرتا ہوں، اس مالک کے سامنے روتا بھی ہوں، گڑ گڑاتا بھی ہوں، پھر بھی میں تو آج کل مصیبت اور پریشانی میں ہوں، اور اس کے نافرمان اور سرکش بندے وہ مزے کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ناانصافی نہیں ہے۔ اللہ نے دنیا میں وسائل تو بلا تفریق سب کے لیے پیدا کیے ہیں۔ خود قرآن میں دوسری جگہ پر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے یہ تم سب کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، تم سب کے لیے۔ پھر ان بندوں میں سے جن کو اللہ نے اختیار اور اقتدار دی ہے ان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ لگائی ہے کہ وہ اس کو منصفانہ تقسیم کریں۔ تقسیم کرنے کی ذمہ داری اس انسان کی لگائی ہے، اسی پر اس کا امتحان ہے، اسی پر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ اب کیا کرتا ہے کہ جب اس کو اختیار ملا ان وسائل کی تقسیم کا تو آیا یہ اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پیروکاروں کے لیے ان وسائل کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ لیتے ہیں یا باقی انسانوں کو بھی دیتے ہیں؟ اس نے تو سب کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن یہ انسان ظلم کرتا ہے، نا انصافی کرتا ہے، اپنے اس اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور وسائل پر قابض ہو جاتا ہے، دوسرے انسانوں کو محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ خدا کی نا انصافی نہیں ہے، بندوں کا ظلم ہے۔ اسی ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہی تو پھر دوسری جماعت کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ اب ایسے ظالم طاغوتی طاقت اور قوتوں کے خلاف تم منظم ہو، تم ان کے خلاف جہاد کرو، ان کے خلاف انقلاب برپا کرو۔ تمہارا بھی امتحان ہے کہ تم کتنا کام کرتے ہو ایسے ظالموں کو شکست دینے کے لیے۔ اگر تو کوئی مسلمان جماعت وہ منظم ہو کر اس کے لیے کردار ادا کرتی ہے تو اللہ پھر کا وعدہ ہے کہ اس کو ضرور کامیابی دے گا۔ لیکن اگر جیسے وہ ظلم کر رہے ہیں یہ بھی اسی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو پھر اسی طرح یہ سیاہ رات تو خود طویل ہوتی جائے گی، خود مصیبتیں بڑھتی رہیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو اس وقت بھی ایسا ہی حال تھا، ہر سو ہر طرف ظلم، نا انصافی، بد امنی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔
انسان جو کمزور انسان ہے اس کو انسان نہیں سمجھا جاتا، حیوان سے بدتر اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، غلاموں کو پیٹا جاتا ہے، ان کو سانپوں کے کنووں میں ڈال کر ان کو سانپوں کے ذریعے سے ڈسوایا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، لیکن کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہی نظام ظلم کا موجود تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ مظلوموں، بے کسوں کو اپنے ساتھ ملا کر ان کی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، ان کے اندر جرت اور بہادری اور دلیری پیدا کی، اور انہوں نے انقلاب برپا کر دیا۔ وہ ابو جہل، وہ عتبہ، وہ شیبہ، وہ کیسر و کسریٰ کی طاقتیں اور وہ ایوان، وہ سب لرز اٹھے، تہس و نحس ان کو کر دیا، ان کے ظلم کو ختم کر دیا، اور دنیا میں عدل و انصاف کا دورہ ہوا کہ اب وہاں دینے والے تو ملتے ہیں، لینے والا کوئی نہیں ملتا۔ وہاں ایک انسان تو دور کی بات ہے، ایک جانور بھی بھوک سے نہیں مرتا۔ ایسا عدل و انصاف قائم ہوا، ایسی خوشحالی ہے، ایسا امن آیا۔ آج افسوس یہ ہے کہ ظالم ظلم کیے جا رہا ہے، اور مظلوم جو ہے وہ کچھ کرنے کی بجائے وہ کیا اللہ میاں کی شکوہ شکایت کرنے پر لگا ہوا، اور ہمارا مذہبی طبقہ وہ ان ظالموں کی تائید کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہاری قسمت میں یوں ہی لکھا ہے۔ بھئی ان ظالموں کے کرتوتوں کو بجائے بیان کرنے کے تم اللہ کو علیاذ باللہ ظالم قرار دیتے ہو، اور انسان کو اس اللہ سے بدظن کرتے ہیں کہ اللہ نے گویا کہ اس کے ساتھ یوں زیادتی کی ہے۔ اللہ نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، یہ دنیا دار الامتحان ہے، تو اللہ نے یہ وسائل تو سب کے لیے پیدا کیے، اور اس کے بعد امتحان ہوا، اختیار والوں کا بھی امتحان ہوا کہ وہ کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے تقسیم کرتے ہیں، اور کمزوروں کا بھی امتحان ہوا کہ اگر وہ صحیح انصاف نہیں کرتے تو کیسے ان کے لیے وہ منظم جدوجہد کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں۔ تو فرما دیجئے من یرزقکم من السماوات والارض قل اللہ، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے وسائل آسمانوں زمین میں پیدا کیے ہیں۔ اب دو ہی صورتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت توحید پر ہے، اللہ کی وحدانیت کی قائل ہے، اس کی عظمت اور بڑائی کو مانتی ہے، اور ایک دوسری جماعت ہے جو شرک، ظلم، بدمعاشی پر قائم ہے۔ اب دونوں کا راستہ ایک تو نہیں ہو سکتا، دونوں کے راستے میں بہت بود ہے، دوری ہے، ایک حق پر ہوگا اور ایک غلط راستے پر ہوگا۔ تو یہاں طریقے دعوت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو بھی ساتھ بیان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قل اللہ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، کہ بے شک ہم یا تم یا تم لَعَلَىٰ هُدًى، یا تو ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا گمراہی پر ہیں۔ اب یہ تو بات واضح ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت پر تھے، اور آپ کو اپنی ہدایت کا پورا یقین بھی تھا۔ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر تھے اس کے بارے میں کسی قسم کے شکوک و شبہات میں تھے کہ یہ راستہ ہدایت کا ہے یا نہیں، کامیابی کا ہے یا نہیں، نجات کا ہے یا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعی اور پورا کامل یقین تھا کہ یہی سچائی کا راستہ ہے۔ لیکن آپ دعوت دینے کے نظریے سے دوسرے کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اب دو راستے ہیں، ان دونوں میں سے ایک ہی راستہ ہدایت کا ہو سکتا ہے، دوسرا تو گمراہی اور ضلالت کا ہے۔ اب وہ یا تو ہم ہدایت پر ہیں یا تم ذرا غور کر کے بتاؤ تمہارا راستہ جو ہے وہ ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کے پیچھے دوڑنے کا ہے، کئی طاقتوں اور قوتوں پر اعتبار کرنے کا۔ ہم ایک اللہ جس کو تم مانتے بھی ہو کہ آسمان و زمین کا مالک، رازق، خالق وہی ہے، ہم تو اس پر اعتماد رکھتے ہیں، تو ذرا سوچ کر بتاؤ۔ تو معلوم ہی ہوا دعوت دینے کا طریقہ یہ کہ دوسرے میں ایک سوال پیدا کرو، وہ خود سوچے، غور و فکر کرے، خود اس کی عقل جو ہے اس سچائی کی طرف بڑھے۔ دین اسلام جبراً زبردستی کسی پر اپنے اس نظریے و فکر کو ٹھونستا نہیں ہے کہ اس کو لازمی قبول کرو۔ اس کے حوالے سے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی پر جبر نہیں ہے۔ لیکن آج افسوس یہ ہے کہ ہم زبردستی اپنی باتیں منوانا چاہتے ہیں۔ ہر جماعت وہ اپنے نظریے و افکار کو دوسرے پر ٹھونسنا چاہتی ہے، وہ اگر نہیں مانتی تو بس وہ ہماری دشمن ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ہم اس کے اوپر فتوے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔
اللہ کے رسول تو کہہ رہے ہیں بے شک ہم یا تم ہدایت پر ہیں یا گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس انداز سے بیان کیا کہ ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو سکتے ہو، یا ہم گمراہی میں ہیں یا تم گمراہی پر ہو سکتے ہو. ذرا غور کرو، تم خود سوچو. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا، ایک اور طریقے دعوت بیان فرمایا. یہ بھی دعوت دینے کا ایک انداز ہے. پیغمبر آپ فرمائیے کہ جو ہم جرم کر رہے ہیں اس کے بارے میں تم سے نہیں سوال کیا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. اگر ہمارا عمل یہ غلط ہے تو ہمارے اعمال کے بارے میں تم سے سوال نہیں ہوگا، اور نہ تمہارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. تمہارا عمل تمہارے لیے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، جو تم کرو گے اس کی سزا بھی تمہیں ملے گی، جو ہم کریں گے اس کا خمیازہ ہمیں ہی بھگتنا ہوگا. جی، تو دوسرے کے اعمال کا انسان ذمہ دار اور مکلف نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ انہیں سمجھا سکتا ہے نا، سمجھائیں، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کریں. لیکن اگر پھر بھی وہ وہی راستہ اختیار کرنے پر بضد ہیں تو آپ ان کو زبردستی اس کی طرف لے جانا چاہیں، اپنے راستے کی طرف، تو اس کا حکم نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. فرما دیجئے لا تسألون عما اجرمنا، تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو ہم جرم کریں، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. یا اپنے بارے میں فرمایا اجرمنا، جو ہم جرم کرتے ہیں، اور ان کے لیے فرمایا نہ ہم سے سوال کیا جائے گا تعملون، جو تم عمل کرتے ہو. یعنی ان کی طرف بھی جرم کی نسبت نہیں کی، عمل کی نسبت کی. دعوت دینی ہے تو دعوت نفرت کی بنیاد پر نہیں ہوتی. آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں شیطانی طاقتوں اور قوتوں نے، طاغوتی اور سامراجیوں نے دین اسلام کی عجیب سوچ پیدا کر دی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو بڑا جذباتی ہوتا ہے، وہ برداشت ہی نہیں کرتا دوسرے کو، اور وہ تو بس مرنے مرانے پر اتر آتا ہے. جی، دوسرے کو بات نہیں وہ قبول کر رہا تو بس اس پر فتویٰ جڑ دو، بھئی یہ تو واجب القتل ہو گیا، اس کو تو زندہ رہنے کے بھی یہ قابل نہیں ہے. بھئی ایسی شدت پسندی تو اسلام میں ہے ہی نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے. محبت سے، پیار سے، اچھے انداز سے دعوت دو گے تو دوسرا تمہاری بات سنے گا. نفرتیں یہاں پھیلائی گئی ہیں، یہاں تقسیم در تقسیم کا عمل بڑھایا گیا ہے. ہمارے اولیاء اللہ، علماء ربانی جنہوں نے یہاں دین اسلام اس خطے میں پھیلایا، انہوں نے محبت سے پھیلایا. لیکن انگریز سامراج نے یہاں نفرتیں پیدا کی، اور وہی نفرتیں آج تک چلی آ رہی ہیں. اور آج بھی ہم وہی دشمن جب چاہتا ہے جذباتی بنا کر، وہ کوئی جماعت کبھی جذباتی بنا کر عوام کو وہ آگے لے جاتی ہے استعمال کرنے کے لیے جب دشمن کے مقاصد ہوتے ہیں، اور جب مقاصد ان کے نہیں ہوتے تو پھر کوئی آج کل دیکھ لیں کتنی مذہبی جماعتیں ہیں فلسطین اور غزہ کے حق میں نکل رہی ہیں، کتنے جلوس. اور جب ضرورت ہوتی ہے افغانستان میں امریکہ کو جنگ کی تو ہر مسجد سے جہاد کی باتیں، اور ہر مدرسے سے فوجیں، ہر عام آدمی اور لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے. بھئی جہاد، وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے تو وہاں تو کوئی مسلمان رہا نہیں، انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اپنی نامعلوم کیا کیا باتیں بنا کر سنائی جاتی تھی. آج وہ باتیں نہیں سمجھ آ رہی ہیں، اس لیے کہ آج سامراج نہیں چاہتا. افغانستان میں سامراج چاہتا تھا کہ یہ جہاد ہونا چاہیے، اس کے لیے تمہیں لوگوں کو تیار کرنا ہے. تو وہاں ہم بڑے بڑھ چڑھ کے، ہمارے مولوی حضرات، علماء حضرات بھی باتیں کرتے تھے، ہمارے جرنیل بھی اس کے لیے پوری سپورٹ کرتے تھے. یہ آج وہ جرنیل ہوں، آج وہ آپ کے مذہبی رہنما ہوں جو میدان عمل میں ہیں. جب ہم یہ بات کرتے مذہبی رہنما سے مراد سارے ایسے نہیں ہوتے. ہمیشہ سچے علماء ربانی ہیں، حق پرست علماء ہمیشہ رہتے ہیں جو انسانیت کی صحیح رہنمائی کرتے رہتے ہیں. ان سے عقیدت و محبت اور تعلق اور ان سے رہنمائی لیتے رہنا چاہیے، وگرنہ تو ہر طرف گمراہی پھیل جائے گی. لیکن جو مفاد پرست ہوں، جو ظلم کا ساتھ دینے والے ہوں، ایسے لوگوں سے بچنا بہت ضروری ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ تم سے ہمارے جرموں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، اور ہم سے تمہارے عملوں کے بارے میں نہیں سوال کیا جائے گا. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا. دیکھو، نہیں تم دنیا میں مانتے نا تو اس کا فیصلہ ایک دن آگے ہونا ہے.
اور وہ قیامت کا دن ہے۔ فرما دیجئے جمع کرے گا ہمارا رب ہمیں، اور پھر وہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ فرمائے گا۔ دنیا میں تو قطعی فیصلہ نہیں ہو سکتا، انسان جو بھی اختلافات یہاں تو ہمیشہ رہے ہیں اور رہیں گے، ان اختلافات کا قطعی فیصلہ تو کل قیامت کے دن ہی ہونا ہے۔ تم فیصلے کرنے کے لیے اس کا اختیار نہیں دیا گیا تمہیں۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، فتاح العلیم تو اللہ کی ذات ہے، وہی جانتی ہے کون درست اور صحیح کام کر رہا ہے، اور وہی سب سے بہترین فیصلہ کرنے والی ہے۔ قُلْ أَرُونِيَ الَّذِينَ، اے پیغمبر فرما دیجئے أَرُونِيَ الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ، ذرا مجھے دکھلاؤ جن کو تم نے خدا کے ساتھ ملا رکھا ہے اور ان کو تم نے خدا کا شریک بنا رکھا ہے، شرکا، ذرا دکھلاؤ وہ کون ہے، کون ہے ایسی طاقت قوت، کون ہے ایسا اختیار رکھنے والا جو اللہ کا شریک ہو؟ کلا، ہرگز نہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ بل هو اللہ العزیز الحکیم، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہر ایک پر غلبہ رکھنے والی ہے، غالب ہے، العزیز الحکیم بھی ہے، اور جو وہ احکامات دیتی ہے وہ حکمت پر مبنی۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے ساری انسانیت کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 خصوصیات عطا کی گئی ہیں جو کسی اور پیغمبر کو نہیں دی گئی تھی۔ ان میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ارسلت الی کافۃ للناس، کہ مجھے ساری انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا تا قیامت، ساری انسانیت کی۔ اسی حدیث میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ مجھ پر انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میری نبوت قیامت تک کے لیے رہے گی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض اوقات وہ سوال کرتے نا کہ اچھا آپ ہمیں اللہ کا نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، نمائندے ہیں، اللہ کے ساتھ آپ کا بڑا تعلق ہے، تو پھر یہ ذرا معجزہ دکھلاؤ کہ یہ پہاڑ سونے کے بن جائے، یہاں چشمے بہنے لگ پڑے، عجیب و غریب مطالبے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ انہیں بتا دیں کہ آپ اس طرح کے انہونے کام انہیں دکھلانے کے لیے نہیں آئے، آپ تو ان کے ظلم سے انہیں خبردار کرنے کے لیے آئے، اور جو آپ کی تعلیمات کو مانیں انہیں آپ خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں کہ وہ درست اور سیدھے راستے پر ہیں اور کامیابی ان کا مقدر ہے۔ آپ کا کام یہ تھوڑا ہی ہے کہ انہوں نے یہاں کرتب دکھلاتے پھرے، مداریوں کی طرح کوئی مداری کرنی ہے ان لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس، مگر ساری انسانیت کے لیے کیا بنا کر بھیجے آپ کو؟ بشیرا و نذیرا، آپ تو بشیر و نذیر بن کر آئے، آپ دنیا میں انہونے کام کرنے کے لیے نہیں آئے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت سے ڈراتے کہ اس کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ کرے گا اور پھر وہاں تمہیں پچھتانا پڑے گا، تو کہتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اور یاد رکھیں وہ وعدہ قیامت کے دن تو پورا ہو گئی، وہ تو فیصلے کا بڑا دن ہے۔ دنیا میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ ہماری سچی جماعت جب کامیاب ہوگی اور تم شکست کھاؤ گے، ناکام ہوگے، تو تمہیں اس وقت پتہ چلے گا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ کب وقت آنا ہے؟ وہ وقت آیا بدر کے دن، حضور نے فرمایا یہ وہ وعدہ ہے کہ جس کا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یہ وہ دن ہے، آج دیکھ لو اللہ نے پورا کیا۔ تو پوچھتے ہیں متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، وہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو؟ فرما دیجئے قل لکم میعاد یوم لا تستاخرون، تمہارے لیے ایک وعدے کا دن ہے جس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، جب وہ آئے گا تو اس میں پھر ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، جیسے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، وہ وقت مقرر ہے، اس طرح اس میں تقدیم بھی نہیں ہو سکتی۔ تم مانگتے ہو اپنی مرضی سے کہ ابھی لے کر آئیں وہ وقت، تو جب وہ آ جائے گا جیسے اس میں تاخیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح اس میں تقدیم بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اس کے لیے ایک وقت مقرر کی ہے، وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گا۔ لکم میعاد یوم لا تستاخرون عنہ ساعتا، اس سے نہ تو ایک گھڑی وہ مؤخر کیا جائے گا وہ دن جب آئے گا، ولا تستقدمون، نہ اس وقت سے پہلے آ سکتا ہے، وہ آئے گا ضرور لیکن اپنے وقت مقررہ پر آئے گا۔ تو اس طریقے سے اس رکوع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عظمت
اور اپنے کمال قدرت اور اپنی اس تدبیر کو جو اس کائنات میں اس کی تدبیر جاری و ساری ہے اس کو بیان فرمایا ہے۔ اور لوگ اللہ کی عظمت اور بڑائی کو چھوڑ کر جو شرک کفر میں اور ظلم و زیادتی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس کی تنبیہ کی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور اپنے احکامات پر